و فضل کرم پنجتن بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و علی آل سیدنا مولانا محمد و علی بارک وسلم۔ جب آپ ابو علی شاہ قلندر جب آپ مرید ہو گئے، جب قاضی عظیم الدین مرید ہو گئے، مرید ہونے کے بعد کیونکہ جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں، عالم ہوتے ہیں، قاضی ہوتے ہیں، تو وہ جب مرید ہوتے نہیں ہیں اور جب ہو جاتے ہیں تو پھر اس پر چلتے ہیں، اور ایسا چلتے ہیں کہ ان کی گنتی بھی بڑے اولیاء میں آتی ہے۔ آپ جب مرید ہو گئے، مرید ہونے کے بعد آپ نے کہا کہ سرکار میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو آپ نے کہا کہ یہ حکم ہے کہ تم پاک رہنا، ناپاک مت ہونا، اور کہا کہ ٹھیک ہے۔ آپ وہاں سے جب چل دیے تو آپ کے پیر و مرشد نے ہاتھ اٹھا کر کے کہا کہ باری تعالیٰ قاضی عظیم الدین کو قطرہ جاری کر دے۔ آپ کو پیشاب کا قطرہ جاری ہو گیا۔ جب پیشاب کا قطرہ جاری ہو گیا تو آپ نے کہا پیر و مرشد کا حکم تو یہ ہے کہ ہمیشہ پاک رہنا، اب میں پاک تو رہ ہی نہیں سکتا۔ دریا بہتی بھی تھی، اس دریا میں آپ نے کہا کہ اس دریا میں جا کر کے آپ کھڑے ہو گئے۔ آپ نے کہا کہ جب میں دریا میں کھڑا ہو جاؤں گا تو دیکھوں یہ مجھے پیشاب کا قطرہ کیسے ناپاک کر دے۔ تو آپ اتنے دریا میں جا کے پانی میں کھڑے ہو گئے، اور کھڑے کھڑے آپ کو دریا کے اندر کھڑے ہو کر وہیں اللہ کی عبادت یاد الہی میں کرتے رہے، اللہ عز و جل کا ذکر کرتے رہے، اور کہا کہ دیکھوں بھائی تو مجھے اب کیسے ناپاک کر دے، کیونکہ جب بہتے پانی میں آدمی کھڑا ہو جاتا ہے، چلتا ہے، تو بہتا پانی پاک ہوتا ہے۔ آپ کو پانی کے اندر کھڑے کھڑے 12 سال بیت گئے۔ جب 12 سال ہو گئے تو 12 سال بیتنے کے بعد غیب سے آواز آئی اور کہا اللہ نے کہ قاضی عظیم الدین ہم تم سے بہت خوش ہیں، تم نے اپنے پیر کا حکم پورا کیا ہے، مانگو کیا مانگتے ہیں؟ ابو علی شاہ قلندر نے فرمایا کہ اے باری تعالیٰ تو مجھے کیا دے گا؟ تو خود فقر ہے، تو خود فقیر ہے، تیرے پاس کچھ ہے ہی نہیں دینے کے لیے جو تو مجھے دے گا۔ آواز آئی کہ ہم کل کائنات کے رب ہیں، ہمارے پاس کس چیز کی کمی ہے، مانگو تمہیں کیا مانگنا۔ آپ نے کہا، ابو علی شاہ قلندر نے فرمایا کہ مجھے نبی بنا دے۔ کہا کہ نبوت میں نے اپنے محبوب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر دی، اب نبی نہیں بنا سکتا۔ کہا تو مجھے خزانہ دے دے۔ کہا خزانہ قارون کو دے دیا۔ کہا تو شہیدی دے دے۔ کہا شہیدی میں نے حسین علیہ السلام کو دے دی۔ کہا تو پھر طاقت دے دے۔ کہا طاقت میں نے علی کو دے دی۔ آپ نے کہا جب تیرے پاس ہے نہیں کچھ، پھر پوچھ رہا ہے مانگ کیا مانگنا ہے؟ میں نے تو پہلے ہی کہا کہ تو خود سب کچھ پہلے ہی بانٹ چکا، سب لٹا چکا، تو خود فقیر بنا بیٹھا، تو مجھے کیا دے گا؟ کہا کہ کچھ اور مانگو۔ کہا کہ کچھ نہیں مانگتا، اب جو تیری مرضی ہے وہ تو نماز دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہوا، کہا کہ قاضی عظیم الدین ہم تمہیں علی کی طاقت نہیں دے سکے، لیکن علی کی بو تمہارے اندر ڈال دیتے ہیں۔ بو کہتے ہیں خوشبو کو، بو مانی خوشبو، یعنی آپ کے اندر سے علی کی خوشبو آتی ہے، آج بھی خوشبو آتی ہے علی کے اندر۔ جہاں کہیں آستانے پہ آپ کی حاضری ہوتی ہے تو وہاں پر سارے میں خوشبو ہو جاتی ہے، اور وہ علی کی خوشبو ہوتی ہے۔ کہا تم دنیا میں ابو علی شاہ قلندر کے نام سے جانے جاؤ گے۔ تو آپ قاضی عظیم الدین سے ابو علی شاہ قلندر بنے، کس چیز سے؟ پیر و مرشد کے حکم کو ماننے سے۔ جب آپ کہا آپ ابو علی شاہ قلندر کے نام سے جانے جاؤ گے، اور جہاں بھی جمعرات میں کل شریف اور آستانے ہوں گے وہاں پر تمہیں جمعرات میں جانا ہوگا اور ان کی حاضری چڑھانی ہوگی۔ کون کس مراد سے آتا ہے اس کی مراد
वो तुम्हें रजिस्टर में दर्ज करके और रजिस्टर सरकार दो आलम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आप पेश करते हैं। हर जुमेरात को इसी आस्थाने पर नहीं, हर आस्थाने पर जहाँ जहाँ कुल शरीफ होते हैं, वो अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह की सवारी आती है और सबको जो भी कुछ उसकी जायज़ तमन्नाएँ मुरादें होती हैं उन सबको दर्ज करते हैं। लेकिन इस बात का इल्म हर एक को नहीं है कि किस टाइम आती है, कब आती है, लेकिन ये यकीन है जो बुजुर्गान दीन ने और हमारे पीर व मुर्शिद सरकार इकरामुद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि भैया आती ज़रूर है, और जब उन्होंने फरमाया तो आती है। तो आपकी जो है ये शान है वो अली शाह कलंदर की, और आपका ऐसा आला मकाम है, और आप हुसैनी सिलसिले के दफ्तरी हैं। अल्लाह ने फरमाया हम तुम्हें हुसैनी सिलसिले के दफ्तरी बनाते हैं। जो भी कोई इस सिलसिले में, हुसैनी सिलसिले में, ख्वाजा के चिश्ती शाबी सिलसिले में, दीदार शाही सिलसिले में जो हुसैन अलैहिस्सलाम से है, जो बैत पढ़ता है, उसका नाम वो अली शाह कलंदर अपने रजिस्टर में दर्ज कर लेते हैं। आज भी उसका नाम वहाँ दर्ज हो जाता है। इधर वो बैत पढ़ता है, उधर उसका नाम दर्ज हो जाता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।